اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے باہر خاندان جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری ایڈوکیٹ صدر استقبالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میلاد کی محفل ہے، جتنے سامعین یہاں بیٹھنے اور سننے والے ہیں سب کے سب عشاقان رسول ہیں، تو پھر درود کی آواز پڑھنے میں اتنی کمزوری کیوں ہے؟ ایک مرتبہ جتنی آپ کی آواز ہے زور سے سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، اور لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے۔ حضرات، آج کی اس میلاد پاک کی محفل میں اور اس میلاد پاک کی محفل کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت نے جو سلام پیش کیا ہے اس کا اشعار مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضور آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و خطیب اہل سنت حضرت مولانا باقر صدیقی صاحب، وہ ہمارے مہمان مقرر، تمام مجلس اہل سنت و جماعت کے عہدیداران و اراکین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، وقت تو واقع بہت ہو چکا ہے، کیونکہ ہم جو پرمیشن دیا گیا ہے اس حساب سے ہمیں وقت کی پابندی کرنا چاہیے، مگر یقین جانیے آفتاب خطابت کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وقت ہم 3 گھنٹے 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، یہی وقت کل کے آخرت میں کام آنے والا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور ہم جب گناہگار آخرت میں مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، ہم گناہگاروں سے، کہ میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، میں نے تمہیں وقت دیا تھا، تم نے اس وقت کو کیسا استعمال کیا؟ ہم گناہگار کل آخرت میں فرمائیں گے، یا رب العالمین ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے حج کیا، ہم نے تمام وقت آپ کی عبادت میں گزارا، لیکن رب العالمین اس عبادت پر ہمیں بھروسہ نہیں، لیکن ہم عمر میں ایک وقت ڈبل پورے دروازے پر آقا کی میلاد میں ہم نے 2 سے 3 گھنٹے آقا کی یاد میں، ہم نے سرکار کی ولادت کے موقع پر، سرکار کی ولادت کے جشن میں ہم نے اپنے 2 سے 3 گھنٹے گزارے۔ رب العالمین فرمائے گا
اے بندے تم نے میرے محبوب کی ولادت میں اپنا وقت گزارا، جاؤ تمہیں میں جنت میں داخل کرتا ہوں میرے نبی کی جشن ولادت کے صدقے میں۔ حضرات یہی وقت کل آخرت میں کام آنے والا ہے۔ وقت تو گزرتا ہے، وقت گزر جائے گا، لیکن آخرت میں اور خبر میں جو وقت کام آئے گا وہ یہی ذکر رسول کا وقت کام آئے گا۔ حضرات میں بالکل مختصر یہ کہتا ہوں کہ صدر محترم کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے 12 ربیع الاول کے جو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خلوت میدان پر 12 ربیع المنور کو ہم مناتے ہیں، اس میں صدر محترم نے مجھے صدر استقبالیہ اور تمام کمیٹی میں مجھے نامزد کیا۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دو بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں میلاد منانا ہے، اور یاد رکھیے جو ایمان والا ہوتا ہے وہی میلاد مناتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے جو میلاد مناتا ہے اس کی کوالٹی اور اس کے سمٹمز، اس کے سمبل یہ ہے۔ ایمان کی علامت میلاد النبی منانے کی علامت یہ ہے، ایمان والا اپنے گھر پہ روشنی کرتا ہے، ایمان والا اپنے محلوں میں روشنی کرتا ہے، ایمان والا اپنے گھروں میں میلاد کی محفل منعقد کرتا ہے، اور اس یقین، اس توقع کے ساتھ، اس کامل یقین کے ساتھ ہم سرکار کی میلاد مناتے ہیں۔ ہم سرکار کی میلاد یہ سمجھ کے مناتے ہیں کہ ہمارے آقا زندہ ہے، ہمارے آقا تمام اختیارات رکھتے ہیں، ہمارے آقا کو علم غیب ہے، ہمارے آقا اتنے اختیارات رکھتے ہیں کہ مدینے کی دھرتی سے ہمارے اس میلاد النبی کے اس جلسے کو سنتے ہیں اور اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ مدینے سے ہمارے اس جلسے میں آ سکتے ہیں۔ یہی کامل اختیارات اور کامل یقین کے ساتھ ہمیں میلاد منانا ہے۔ اور ایک اہم بات دنیاوی سلسلے میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم 15 اگست کو اپنی جشن آزادی مناتے ہیں نا بھائی، انڈیپینڈنس ڈے، وہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور ہم کیسا مناتے ہیں؟ گورنمنٹ اپنے بلڈنگوں پہ روشنی کرتی ہے، سکولز پہ روشنی ہوتی ہے، بچوں کو سکول میں انڈیپینڈنس ڈے کے بارے میں کلچرل ایکٹیویٹیز بتاتے ہیں، سویٹس تقسیم کرتے ہیں، ہر ایریے میں پیٹریوٹک سانگز کے ہارنز لگاتے ہیں، آزادی کے نغمے گنگناتے ہیں۔ یہ جشن آزادی جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہم اس آزادی کو منانے کے لیے ہم یہ تمام کرتے ہیں۔ وہ آزادی کس کی ہے؟ ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی، اس جشن آزادی کو ہم اتنی خوب اور اتنی بالکل آرگنائز طریقے سے مناتے ہیں۔ تو لیکن آج میں بلا مثال یہ کہتا ہوں کہ جس جشن آزادی کو ہم نے انگریزوں سے ہندوستان کو ہم نے آزاد کیا ہم مناتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے آقا و مولا جس نے ہمیں دوزخ سے آزاد کیا، جس نے ہمیں کفر و شرک سے آزاد کیا، کیوں نہ ہم اپنے آقا کی جشن میلاد النبی کیوں نہ ہم اپنے آقا کا منائیں۔ ہم بھی اپنے گھروں پر روشنی کریں، ہم بھی اپنے محلوں میں روشنی کریں، ہم بھی خوب سے خوب کھانا کھلائیں، مٹھائی تقسیم کریں۔ یہ سب ایمان والوں کی علامت ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دل سے خشوع اور خضوع سے سرکار کی میلاد مناتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں سنی ہوں، کٹر سنی ہوں، اور میلاد منا کر یہ تمام کو اس کا میسج دیتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس جلسے میں تشریف لا کر ہماری آواز کو آپ نے سنا، اور ایک مرتبہ آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول 19 اکتوبر خلوت گراؤنڈ صبح 11 بجے کل ہند مرکزی مجلس سے اہل سنت جماعت اپنا مرکزی جلسہ منعقد کرتی ہے۔ آپ تمام حضرات کو میں یہاں سے دعوت دیتا ہوں کہ عید کے دن، میلاد النبی کے دن اپنے گھروں میں میلاد کی محفل منائیے، میلاد کی محفل رکھیے۔ صبح 11 بجے، صبح 10 بجے خلوت گراؤنڈ پر اپنے دوست احباب اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ تشریف لائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔